بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بلاخانے پر آپ کا گھر تھا، جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جگہ ہو اور سارا دن مصروف ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے میں کوئی آ جائے تو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا، لیکن امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے ان سے پوچھا کیسا آنا ہوا؟ اس نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، اول تو امام صاحب جب مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھے تھے، وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے آ گئے، لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اچھا بھائی کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں جب آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب بھول گیا ہوں، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ اب نے اس کو برا بلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے گھر واپس چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اب پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ابھی تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اب نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست پہانا کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ الیاذ باللہ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ اگر دوسرا آدمی کوئی اور ہوتا اور وہ آپ تک ضبط بھی کر رہا ہوتا تو آپ اس سوال کے بعد تو اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اگر سوکھ جائے تو کڑوا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ الیاذ باللہ۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ امام صاحب نے جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا امام صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علماء میں سب سے زیادہ بردبار ہے اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہے، اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر پر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح 2-3 مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں، اور پھر آپ سے ایسا سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس اندازہ لگائیے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر ملائکہ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے؟ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل ہی مٹا دیا تھا۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ غصے کو پی جاؤ، کیونکہ غصہ شیطان کا عمل ہے، ایک دفعہ آ جائے تو پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔